بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ آج ایک انسان کو آپ دیکھیں، کبھی اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی اس کے حالات برے ہوتے ہیں، کبھی اس کو خوشی ملتی ہے، کبھی اس کو غم ملتا ہے، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اوپر یہ کیفیت ہے کہ اس کے حالات نے اس کو مختلف بھنور میں پھنسایا ہوا ہے، کبھی خوشی ہے، کچھ عرصے کے بعد غم آ رہا ہے، اس کی زندگی میں ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کا ایک خاص وظیفہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مینج کر دیں گے، حالات کے اندر ایک اعتدال آ جائے گا۔ یہ جو پریشانی اور مشکلات ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آج دنیا میں غور کر کے دیکھیں، دنیا میں ہر جگہ ٹیڑھا پن ہے، کہیں بھی سیدھا راستہ نہیں ہے، کہیں موڑ ہے، کہیں اونچائی ہے، کہیں اترائی ہے، کہیں کھائی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں یہ مختلف چیزیں ہیں۔ دنیا کے اندر یہ ٹیڑھا پن ہے اور دنیا کے اندر یہ چیزیں ایسی ہونی ہیں، یہ سارے حالات ایسے بننے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر انسان کی زندگی کے اندر بھی ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ملتے ہیں، کہتے ہیں جی عرصہ دراز ہو گیا ہے، زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا، زندگی میں کبھی جی بھر کے ہم نے خوشی نہیں دیکھی، زندگی میں کبھی ہم نے اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کا یہ خاص وظیفہ میں لے کر آ رہا ہوں۔ قیامت سے پہلے اللہ جل جلالہ جب قیامت کو برپا کریں گے، قرآن کریم کہتا ہے یسألونک عن الجبال قل ینسفها ربی نسفا، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو توڑ کے ریزہ ریزہ ریت بنا دیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت جب قائم ہوگی اس سے پہلے اللہ ساری دنیا کو چٹکل میدان بنا دیں گے، اور دنیا کے ایک کنارے پہ کھڑا ہو کر انسان اگر آواز دے گا دوسرے کنارے تک آواز جائے گی۔ اگر سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ مشرق سے کوئی چیز اگر پھینکے گا تو وہ مغرب تک پہنچ جائے گی، ایسے بالکل برابری ہوگی۔ اور قرآن کریم کہتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، وہ اللہ جل جلالہ کے منادی کی آواز ہوگی، سارے توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اس آواز کو سنیں گے۔ ایسے جو ہے کہ وہ حالات قیامت کے اندر بالکل ساری دنیا برابر کر دی جائے گی۔ اس لیے جو انسان یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں ٹیڑھا پن ختم ہو جائے، یہ خوشیاں اور غمیوں کا بدلنا اور کھائیوں میں اور مشکلات میں اور پریشانیوں میں جو گھرا ہوا ہے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کو چاہیے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے نماز کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے تعلق نہیں جوڑیں گے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی، آپ عرش بری سے اوپر گئے، تو ہماری معراج یہ ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو معراج کیسے نصیب ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو میری مسلمان بہن اور بھائیوں سے میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں اتراؤ اور چڑھاؤ، یہ غمیاں اور یہ پریشانیاں اور مصیبتیں الجھاؤ اگر یہ ختم ہونا ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ سچے اور سچے مسلمان بن جائیں، اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ مضبوطی کے ساتھ جوڑیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے وظائف میں اور آپ کے اعمال میں تاثیر ہوگی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ اتراؤ چڑھاؤ ختم ہو جائے، زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائیں، خوشیاں اور برکتیں اور رحمتیں اور سکون نصیب ہو جائے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 106 فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا 100 مرتبہ 21 دن تک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اس آیت مبارکہ کو 100 دفعہ روز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اس دعا کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی کا ٹیڑھا پن ختم کر دیں گے، آپ کے الجھنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں کافور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں لطف آئے گا، سکون آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، چہرہ نور سے منور ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو گویا آپ نماز میں اللہ جل جلالہ سے ہم کلامی کریں گے، اور جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ جل جلالہ آپ کے ساتھ ہم کلامی کریں گے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کر رہا ہو، اللہ جل جلالہ جس کے ساتھ ہم کلامی کر رہے ہیں وہ کتنا عظیم انسان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، رمضان شریف کا ماہ مبارک ہے، سحری اور افطاری میں ہماری مسلمان بہنیں بھی اٹھتے ہیں، بھائی بھی اٹھتے ہیں، کوشش فرمائیں 2-4 نفل تہجد کے پڑھ لیں،
اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں، 100 مرتبہ تہجد کے وقت میں آپ اس کو پڑھ لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، فَيَذَرُوا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اگر زندگی سے آپ تنگ آ چکے ہیں، حالات کے بھنور میں پھنس چکے ہیں، کاروباری الجھنیں آپ کے پیچھے پڑ چکی ہیں، زندگی کا سکون اڑ چکا ہے، اللہ پہ یقین کا عمل کر کے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 106 اس کا یہ حصہ فَيَذَرُوا قَاعًا صَفْصَفًا، فَيَذَرُوا قَاعًا صَفْصَفًا، فَيَذَرُوا قَاعًا صَفْصَفًا 100 مرتبہ کر کے دعا مانگے، اللہ میری الجھنیں، میری پریشانیاں، میری یہ تنگ دستیاں، میرے حالات دور کر دے۔ انشاءاللہ العزیز چند دن گزریں گے، اللہ جل جلالہ آپ کی ساری الجھنیں ختم کر دیں گے، آپ کی زندگی کو بالکل چٹکل میدان کی طرح برابر کر دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں میں لازمی شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔